بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا ٹرانسفر جامع مسجد سے ہیرا منڈی لاہور کی ایک پرانی مسجد میں کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے قریبی علاقے کے ایک کونسلر کی مسجد کے لاؤڈ سپیکر پہ تعریف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شومی یہ قسمت کہ وہ کونسلر محکمہ اوقاف کے ایک بڑے افسر کا بھتیجا تھا۔ نتیجتاً میں لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو میں مسجد کا امام جا رہا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ۔ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی۔ تنخواہ کا ایک معاملہ حل کرانے اس کے پاس گیا۔ پوسٹنگ کا سن کے آنکھ مار کے بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گڑ گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی بھی مسجد میں صحیح، اور میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی، پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سے کوئی بچے ہیں کہ ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا اور ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا ہے تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر اب تو شکوہ شکایت بھی چھوڑ چکے تھے دونوں میاں بیوی۔ جب کسی کا بچہ دیکھ کر دل دکھتا تھا تو میں یاد الہی میں دل لگا لیتا، اور وہ بھلی مانس کسی کونے کھدرے میں منہ دیکھ کر کچھ آنسو بہا لیتی۔ سامان باندھ کر ہم دونوں میاں بیوی نے اللہ کا نام لیا اور لاہور جانے کے لیے ایک پرائیویٹ بس میں سوار ہو گئے۔ بادامی باغ اڈے پہ اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری کی تلاش شروع کی۔ ایک تانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تلک دیکھا اور پھر برقع میں ملبوس عورت ساتھ دیکھ کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو کوچوان نے میری ناقص معلومات میں اضافہ کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ 15-20 منٹ میں ہم پہنچ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، شاید بازار کھلنے کا وقت نہیں تھا۔ دیکھنے میں تو عام سا محلہ تھا، وہی ٹوٹی پھوٹی گلیاں، میلے کرتوں کے غلیظ دامن سے ناک پونچھتے ننگ دھڑنگ بچے، نالیوں میں کالا پانی اور کوڑے کے ڈھیروں پہ منڈلاتی بے حساب مکھیاں، سبزیوں پھلوں کے ٹھیلے والے اور ان سے بحث کرتی کھڑکیوں سے آدھی باہر لٹکتی عورتیں۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ پان، سگریٹ اور پھول والوں کی دکانیں کچھ زیادہ تھیں۔ دکانیں تو بند تھیں، مگر ان پہ لگے بورڈ اصل کاروبار کی خبر دے رہے تھے۔ مسجد کے سامنے تانگا کیا رکا، مانو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونے کھدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ ابے نیا مولوی ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ لگتا ہے بہن، مرد کا کیا اعتبار۔ ہاں ہاں صحیح کہتی ہے تو، داڑھی والا مرد تو اور بھی خطرناک۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف وارد ہوئی ہو۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دوڑ آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض منصبی نہایت محنت اور دیانتداری سے ادا کر رہا تھا۔ بھائی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کے۔ دبلا پتلا پکی عمر کا مرد، لمبی سفید داڑھی، صاف ستھرا سفید پاجامہ کرتا، کندھے پہ 4 خانے والا سرخ و سفید انگوچھا، پیشانی پہ محراب کا کالا نشان، سر پہ سفید ٹوپی اور نیچی نگاہیں۔ سادہ اور نیک آدمی، اور منہ پہ شکایت کا ایک لفظ نہیں۔ بوڑھا آدمی تھا مگر کمال کا حوصلہ و ہمت رکھتا تھا۔ سامان سنبھالتے اور گھر کو ٹھیک کرتے ہفتہ 10 دن لگ گئے۔ گھر کیا تھا، 2 کمروں کا کوارٹر تھا، مسجد سے متصل۔ ایک چھوٹا سا باورچی خانہ، ایک اس سے بھی چھوٹا غسل خانہ اور بیت الخلاء، اور ایک ننھا منا سا صحن۔ بہرحال ہم میاں بیوی کو بڑا گھر کس لیے چاہیے تھا، بہت تھا ہمارے لیے۔ بس ارد گرد کی عمارتیں اونچی ہونے کی وجہ سے تاریکی بہت تھی۔
दिन 12 बजे भी शाम का सा धुंधलका छाया रहता था। घर ठीक करने में गुलाम शबीर ने बहुत हाथ बटाया। सफाई करने से दीवारें चूना करने तक। थोड़ा कुरेदने पे पता चला कि यहाँ आने वाले हर इमाम मस्जिद के साथ गुलाम शबीर घर का काम भी करता था। बस तनख्वाह के नाम पे गरीब 2 वक्त का खाना मांगता था और रात को मस्जिद ही में सोता था। यूं इसको रहने की जगह मिल जाती थी और मस्जिद की हिफाजत भी हो जाती थी। एक बात जब से मैं आया था दिमाग में खटक रही थी, सो एक दिन गुलाम शबीर से पूछ ही लिया, मियाँ ये बताओ कि पिछले इमाम मस्जिद के साथ क्या माजरा गुजरा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर एक तरफ ले गया कि बेगम के कान में आवाज़ न पड़े। मियाँ जी अब क्या बताऊँ आपको, जवान आदमी थे और गैर शादीशुदा भी। मोहल्ले में भला हुस्न की क्या कमी है, बस दिल आ गया एक लड़की के दलाल भला कहाँ जाने देते थे सोने की चिड़िया को। पहले तो उन्होंने मौलाना को समझने समझाने की कोशिश की, फिर डराया धमकाया, लेकिन मौलाना नहीं माने। एक रात लड़की को भगा ले जाने की कोशिश की, बादामी बाग अड्डे पर ही पकड़े गए। जालिमों ने इतना मारा, इतना पीटा कि मौलाना साहब जान से गए। गुलाम शबीर ने नहायत अफसोस के साथ सारी कहानी सुनाई। पुलिस वगैरह कातिल पकड़े नहीं गए? मैंने घबरा कर पूछा। गुलाम शबीर हंसने लगा। कमाल करते हैं आप भी मियाँ जी, पुलिस वाला इन लोगों के चक्रों में कहाँ पड़ती है, बस अपना भत्ता वसूल किया और गायब। और वैसे भी कोतवाल साहब खुद उस लड़की के आशिकों में शामिल थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कहाँ इस जहन्नुम में फंस गए। मैं ये सब सुनकर सख्त परेशान हुआ। आप क्यों फ़िक्र करते हैं मियाँ जी, बस चुप करके नमाज़ पढ़ें और पढ़ाएं। दिन के वक्त कुछ बच्चे आ जाया करेंगे, उनको कुरान पढ़ा दिया करें, बाकी बस अपने काम से काम रखेंगे। कोई तंग नहीं करता यहाँ, बल्कि मस्जिद का इमाम अच्छा हो तो गुनाहों की इस बस्ती में लोग सिर्फ इज़्ज़त करते हैं। गुलाम शबीर ने मेरी मालूमात में इजाफ़ा करते हुए बताया तो मेरी जान में जान आई। इन्हीं शुरू के अयाम में एक वाक़या हुआ। पहले दिन ही दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो दरवाज़े पे किसी ने दस्तक दी। गुलाम शबीर ने जाके दरवाज़ा खोला और फिर एक खाने की ढकी तश्तरी लेके अंदर आ गया। मेरी सवालिया निगाहों के जवाब में कहने लगा, नूरा ने खाना भिजवाया है, पड़ोस में रहती है। मैं कुछ ना बोला और ना ही मुझे कुछ शक गुजरा। सोचा होगी कोई अल्लाह की बंदी। और फिर इमाम मस्जिद के घर का चूल्हा तो वैसे भी कम ही जलता है। बहरहाल जब अगले 2 दिन भी यही मामूल रहा तो मैंने सोचा कि ये कौन है जो बग़ैर कोई एहसान जताए एहसान किए जा रही हैं। इशा की नमाज के बाद मस्जिद में ही था जब गुलाम शबीर को आवाज़ दे के बुलाया और पूछा, मियाँ गुलाम शबीर, ये नूरा कहाँ रहती है? मैं चाहता हूँ मेरे घर वाली जाके उसका शुक्रिया अदा करे। गुलाम शबीर के तो औसान ख़ता हो गई ये सुनकर। मियाँ जी, बीबी नहीं जा सकती जी वहाँ। मैंने हैरानी से मज़ीद इस्तफसार किया तो गोया गुलाम शबीर ने पहाड़ ही तोड़ दिया मेरे सर पे। मियाँ जी, उसका पूरा नाम तो पता नहीं क्या है, मगर सब उसको नूरा तवाइफ के नाम से जानते हैं। पेशा करती है जी, पेशा करती है। यानी तवाइफ है और तुम हमें उसके हाथ का खाना खिलाते रहे हो? अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। गुलाम शबीर कुछ शर्मसार हुआ मेरा गुस्सा देखकर। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोला, मियाँ जी, यहाँ तो सब ऐसे ही लोग रहते हैं, उनके हाथ का नहीं खाएंगे तो मुस्तकिल चूल्हा जलाना पड़ेगा, जो आपकी तनख्वाह में मुमकिन नहीं। ये सुनकर मेरा गुस्सा और तेज़ हो गया। हम शरीफ लोग हैं गुलाम शबीर, भूखे मर जाएंगे मगर तवाइफ के घर का खाना नहीं खाएंगे। मेरे तेवर देखकर गुलाम शबीर कुछ ना बोला, मगर उस दिन के बाद से नूरा के घर से खाना कभी ना आया। जिस मस्जिद का मैं इमाम था, अजीब बात यह थी कि उसका कोई नाम नहीं था, बस टिब्बी मस्जिद के नाम से मशहूर थी। एक दिन मैंने गुलाम शबीर से पूछा कि मियाँ नाम क्या है इस मस्जिद का? वो हंसकर बोला, मियाँ जी, अल्लाह के घर का क्या नाम रखना, फिर भी कोई तो नाम होगा, सब मस्जिदों का होता है। मैं कुछ खिसियाना होके बोला, बस मियाँ जी बहुत नाम रखे, जिस फ़िरके का मौलवी आता है पिछला नाम तब्दील करके नया रख देता है, आप भी कोई अच्छा सा नाम रख दें। वो सर खुजाते हुए बोला। मैं सोच में पड़ गया, गुनाहों की इस बस्ती में इस वाहिद मस्जिद का क्या नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए? हाँ, मोती मस्जिद ठीक रहेगा।
گناہوں کے کیچڑ میں چمکتا پاک صاف موتی۔ دل ہی دل میں نے مسجد کے نام کا فیصلہ کیا اور اپنی پسند کو داد دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جہاں بیوی کھانا لگائے میری منتظر تھی۔ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کی 5 سے 11-12 سال کی عمر کے۔ تھوڑے شرارتی ضرور تھے مگر اچھے بچے تھے، نہا دھو کے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ 2 گھنٹے سپارہ پڑھتے تھے اور پھر باہر گلی میں کھیلنے نکل جاتے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، نہ میں نے کبھی پوچھا نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس آگے پیچھے ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ میں بھی درگزر سے کام لیتا کہ چلو بچہ ہے، لیکن ایک دن ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس دن صبح ہی سے میرے سر میں ایک عجیب سا درد تھا۔ غلام شبیر سے مالش کرائی، پیناڈول کی 2 گولیاں بھی کھائیں، مگر درد زوراور بیل کی مانند سر میں چنگھاڑتا رہا۔ درد کے باوجود اور غلام شبیر کے بہت منع کرنے پر بھی میں نے بچوں کا ناغہ نہیں کیا۔ نبیل بھی اس دن معمول سے کچھ زیادہ ہی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی ایک کو چھیڑ کبھی دوسرے کو۔ جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکا یک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی رحل اٹھا کر نبیل کے دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ رحل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر مجھے میرے سر کا درد بھول گیا اور میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی۔ وہ غریب بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کے پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہوا کہ چوٹ گہری نہیں تھی، مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پہ پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دیکھ کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پہ کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی ہے۔ 40-45 سال کی ہوگی، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پہ پرانی چیچک کے گہرے داغ، آنسوؤں میں ڈوبی آنکھیں اور گالوں پر بہتا کالا سرما، زیور کے نام پہ کانوں میں لٹکتی سونے کی ہلکی سی بالیاں اور ناک میں چمکتا سستا سرخ رنگ کا لونگ۔ چادر بھی سستی مگر صاف ستھری اور پاؤں میں ہوائی چپل۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ میں نورا ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پہنچتے ہوئے کہا۔ نورا؟ نورا طوائف؟ میرے تو گویا پاؤں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے ادھر ادھر غلام شبیر کی تلاش میں نظریں دوڑائی، مگر وہ تو نبیل کے مرہم پٹی کرا کے اور اس کو اس کے گھر چھوڑنے کے بہانے نہ جانے کہاں غائب تھا۔ جی، نورا طوائف، اس نے نظریں جھکائے اپنے نام کا اقرار کیا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے اپنے منہ سے نکلنے والی اس کی گالی جیسی عرفیت پہ شرمندگی ہوئی، مگر پھر خیال آیا کہ وہ طوائف تھی اور اپنی بری شہرت کی ذمہ دار۔ شرمندگی اس کو ہونی چاہیے تھی، مجھے نہیں۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ میری موتی جیسی مسجد میں اس طوائف کا ناپاک وجود کسی غلاظت سے کم نہیں تھا۔ باہر نکل کے کھڑی ہو، مسجد کو گندہ نہ کر بی بی، میں نے نفرت سے باہر گلی کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے کچھ اس حیرانگی سے آنکھ اٹھا کے میری طرف دیکھا کہ جیسے اسے مجھ سے اس رویے کی امید نہ ہو۔ ڈبڈباتی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی اور بات کیے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی؟ کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے اس عورت کو دیکھا تھا مگر دور سے، شکل نہیں پہچان پایا۔ نورا طوائف تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی میاں جی۔ نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ برداشت نہیں کر سکی اور آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورا کی وکالت کرتے ہوئے کہا۔ تو نبیل نورا کا بیٹا ہے؟ ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا تو ملے گی، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ میں نے اپنی شرمندگی کو بے ہودگی سے چھپانے کی کوشش کی۔
ایک لمحے کو خیال بھی آیا کہ بچہ تو معصوم ہے، اور پھر میں نے زیادتی بھی کی تھی، مگر پھر اپنے استاد ہونے کا خیال آیا تو سوچا کہ بچے کی بھلائی کے لیے ہی تو مارا ہے، کیا ہوا؟ اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ کتنے بچے ہیں نورا کے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی۔ مسجد میں پڑھنے والے سب بچے نورا کے ہیں میاں جی، اس کے علاوہ ایک گود کا بچہ بھی ہے۔ بس اس محلے میں صرف نورا اپنے بچوں کو مسجد بھیجتی ہے، باقی سب لوگوں کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ میں نے بھنا کر جواب دینے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کوتوال صاحب کی گاڑی سامنے آ کر رکی۔ خود تو پتہ نہیں کیسا آدمی تھا، مگر بیوی بہت نیک تھی۔ ہر دوسرے تیسرے روز ختم کے نام پر کچھ نہ کچھ میٹھا بھجوا دیتی تھی۔ اس دن بھی کوتوال کا اردلی جلیبیاں دینے آیا تھا۔ گرما گرم جلیبیوں کی اشتعال انگیز مہک نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور نورا طوائف کی بات آئی گئی ہو گئی۔ نبیل کو مار پڑنے کے کچھ دنوں بعد کا ذکر ہے۔ عشاء پڑھا کہ میں غلام شبیر سے ایک شرعی معاملے پر بحث میں الجھ گیا تو گھر جاتے وقت کافی دیر ہو گئی۔ مسجد سے باہر نکلے تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکونیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے، اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی تھاپ کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹے مار مار کر گپیں لگا رہی تھی۔ آج تو اس کا روپ ہی دوسرا تھا۔ گلابی رنگ کا چست سوٹ، جوڑے میں پروئے موتیوں کے پھول، میک اپ سے لدا چہرہ، گہرے شوخ لپسٹک، آنکھوں میں مسکارا اور مسکارے کی اوٹ سے جھانکتی ننگی دعوت۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت غریب ہے اور دنیا بڑی ظالم۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ میاں، جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ رکھا ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکے مدینے کی زیارت ہو جائے۔ نام کے ساتھ حاجی لگا ہو تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیلی کر دیں۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی وسادت سے درخواست کی قبولی کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا آپ سے، اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے کہا۔ ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کرا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھائے۔ دیکھو میاں غلام شبیر، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں گھر بار تمہارے ذمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور پھر تمہارے پاس حج کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کچھ برہمی سے پوچھا۔ نہیں میاں جی، آپ غلط سمجھے، یہ میری درخواست نہیں ہے، نورا کی ہے۔ اس نے سہم کر کہا۔ کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا طوائف اب مکے مدینے جائے گی، اور وہ بھی اپنے ناپاک پیسے کی رقم سے؟ توبہ توبہ! میرے تو جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ واہیات بات سن کر، میاں جی طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے سب ایک برابر۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بڑی گہری بات کی۔
اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے۔ واہ میاں واہ، تو پھر میں درخواست کیوں جمع کراؤں؟ نورا سے کہو سیدھا اللہ تعالیٰ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے سے کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہو گئی۔ ٹکٹ کے پیسے کم پڑے تو اسی بھلی لوگ کے جہیز کے زیور کام آ گئے۔ اللہ کا نام لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کے دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک ٹھاٹے مارتا سفید رنگ کا سمندر، گرمی بھی بہت تھی، میرا تو دم گھٹنا شروع ہو گیا۔ زوجہ بیچاری کی حالت بھی غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اوپر سے غضب کچھ یہ ہوا کہ میرے ہاتھ سے اس غریب کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ ہاتھ کیا چھوٹا، لوگوں کا ایک ریلا مجھے رگیدتا ہوا پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے گیا۔ عجب حالات تھے، کسی کو دوسرے کا خیال نہیں تھا، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر پیر رپٹ ہی گیا۔ میں نیچے کیا گرا، ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا تو دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کی۔ آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کے کھینچا اور مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی۔ مانو ایک لمحے کے لیے تو بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا طوائف کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کہاں صاحب، ایک آہنی گرفت تھی، میں نہیں چھڑا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی۔ اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ بےتاب نگاہوں سے مجمع ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کا لفت بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور آنسو پہنچے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ ہو جاتا تو۔ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں، جانے کون سی نیکی کام آ گئی۔ میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا ہوتا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہ نورا ہماری پڑوسن نورا، وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اس نے حیرانگی سے کہا، ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں بھی اس کو بہت ڈھونڈا مگر اتنے جم غفیر میں کہاں کوئی ملتا ہے۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہار سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت مبارک باجی، بہت مبارک میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی تو میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیریت دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میاں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤ میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی تھی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے ہی دن قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے اچنبھے سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور پیسوں کے پیچھے قتل کر دیا غریب کو۔ ہمیں تو صبح کو پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی۔ شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کے آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں میاں جی کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس بیچاری کی تو نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے، میں اور 2 گورکھن۔ اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔
और उसके बच्चे, उनका क्या बना? मैंने अपनी आंखों में उमड़ती नमी पूछते हुए दरियाफ्त किया। कोई लड़का पैदा होता है तो ज़्यादातर उसे रातों रात उठाकर कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाता है। वो सब ऐसे ही बच्चे थे। नूरा सब जानती थी कि किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। बस लड़का होता तो उठाकर अपने घर ले आती। कहने को तो तवाइफ थी मियाँ जी, मगर मैं गवाह हूँ, गरीब जितना भी कमाती बच्चों पे खर्च कर देती। बस थोड़े बहुत अलग करके हज पे जाने के लिए जमा कर रखे थे, वो भी उसका कातिल लूट के ले गया। ये बताओ गुलाम शब्बीर, जब मैंने उसकी दरख्वास्त जमा कराने से इनकार किया तो उसने क्या कहा? मुझ पे हकीकतों के दर खुलना शुरू हो चुके थे। बस मियाँ जी क्या कहती बेचारी। आंखों में आंसू आ गए। आसमान की जानिब हाथ उठाए और कहने लगी कि बस तू ही इस तवाइफ को बुलाए तो बुला ले। मुझ पर तो पूछो घड़ों पानी पड़ गया। तासुफ की एक आंधी चल रही थी। हवा के दोष मेरी ख़ताएं उड़ा रहे थे। गुनाहों की मिट्टी चल रही थी और मेरी आंखें अंधियाई जा रही थी। आप क्यों रोते हैं मियाँ जी? आप तो नापाक कहते थे उसको। गुलाम शब्बीर ने हैरानगी से मेरे आंसुओं से तर दाढ़ी देखते हुए कहा, क्या कहूँ गुलाम शब्बीर कि क्यों रोता हूँ? वो नापाक नहीं थी। नापाक तो हम हैं जो दूसरों की नापाकी का फ़ैसला करते फिरते हैं। नूरा तो अल्लाह की बंदी थी। अल्लाह ने अपने घर बुला लिया। मेरी निदामत भरी हिचकियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी निदामत भरी हिचकियाँ बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और गुलाम शब्बीर ना समझते हुए मुझे तसल्ली देता रहा। टैक्सी मोहल्ले में दाखिल हुई और मस्जिद के सामने खड़ी हो गई। उतरा ही था कि नूरा के दरवाज़े पे नज़र पड़ी। एक हजूम इकट्ठा था वहाँ। क्या बात है गुलाम शब्बीर, लोग अब क्यों इकट्ठे हैं? मियाँ जी, मेरे ख़्याल में पुलिस वाले ईदी सेंटर वालों को लेके आए हैं। वही लोग बच्चों को ले जाएंगे। इन गरीबों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गुलाम शब्बीर ने कुछ सोचते हुए कहा। मैंने जोजा का हाथ पकड़ा और गुलाम शब्बीर को पीछे आने का इशारा करते हुए नूरा के दरवाज़े की जानिब बढ़ गया। कहाँ चले मियाँ जी? गुलाम शब्बीर ने हैरानगी से पूछा। नूरा के बच्चों को लेने जा रहा हूँ। आज से वो मेरे बच्चे हैं। और हाँ, मस्जिद का नाम मैंने सोच लिया है। आज से उसका नाम नूर मस्जिद है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली सब वीडियो आपको बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।